وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشک الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ محرم الحرام کا حرمتوں والا مہینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جناب حضرت حسن ابن علی اور جناب حضرت حسین ابن علی علیہم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک کے اندر اپنے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور پیارے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کہ جن احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن ابن علی اور جناب حسین ابن علی علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر غدیر نامی جگہ میں ایک کنویں پر اپنے صحابہ اور صحابہ کی جماعت کو یہ خطبہ دیا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، کہ تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کے ڈر کی تلقین کرتا ہوں، فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے متعلق۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دو چیزیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے، میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک میں فرمایا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت طریقہ ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا اور اپنی سنت اور احادیث کو مضبوطی کے ساتھ
پکڑ لینے اور زندگی کا لائے عمل بنا لینے کا حکم دیا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے اور اپنے خاندان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، بلکہ اسلام کا اور شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ایماندار مومن بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں سے پیار کرے اور محبت کرنے والا ہو۔ حدیث یہ ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اور یہی بات پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پورے اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست رکھتا ہے اور اپنا دوست سمجھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی محبت اور آپ کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے بھی، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی ازواج سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے نواسے نواسیوں سے بھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دامادوں سے بھی محبت کرنے والا ہو اور پیار کرنے والا ہو۔ لیکن پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات کے مطابق، تمام تر تعلیمات کے باوجود تقدیر کا لکھا ہوا وہ غالب آتا ہے۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چاہت رہی، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ اکشا رہی کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چاہت پوری نہ فرمائی۔ ہاں، بعض علماء کا یہ کہنا ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ صحیح بخاری میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض الوفات کے اندر اس زہر سے برابر تکلیف ہوئی اور نہایت سخت تکلیف ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ زہر جو خیبر کی فتح کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے گوشت میں ڈال کر کھلانے کی کوشش کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چاہت اللہ نے آپ کے اہل بیت کے اندر پوری فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک خارجی نے شہید کیا۔ اسی طرح جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد اور آپ کے دوہرے داماد جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام کو کوفیوں نے اور کوفے کی حکومت نے ابن زیاد بدبخت اور دیگر بدبخت لوگوں نے شہید کیا۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ نواسے رسول جناب حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب علیہ السلام حضرت امام حسن ابن علی
علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ زہر دے کر ایک خادمہ نے، ایک لونڈیا اور ایک کنیز نے حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کو کسی چیز کے اندر کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام بھی شہید ہوئے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 3770، اور اس حدیث کے اندر ایک عراقی آدمی آیا اور آ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مسئلہ پوچھا۔ عبد الرحمن بن ابی نعم بیان کرتے ہیں کہ ایک عراقی آیا، ان رجلا من اہل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض یصیب الثوب، اس عراقی نے آ کر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون آدمی کے کپڑوں کو لگ جائے، سنن اپنا جامع ترمذی کی یہ روایت 3770، اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عراقی آدمی آیا غالباً حج کے موقع پر، اور اس عراقی اور کوفی نے آ کر عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون کپڑوں کو لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان لوگوں نے، یعنی اہل عراق اور اہل کوفہ نے جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اہل کوفہ اور اہل عراق نے حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا، نواسے رسول کو قتل کر ڈالا، اور اب آ کر پوچھتا ہے مچھر کے خون کے متعلق، جبکہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحسن والحسین، فرمایا کہ حسن اور حسین یعنی میرے یہ دونوں نواسے، ہما ریحانتایا من الدنیا، فرمایا کہ حسن و حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اب پھولوں کو مسئلہ نہیں جاتا، بلکہ پھول کی رنگت دیکھ کر دیکھنے والا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ باغ میں اور چمن میں موجود کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر آدمی اپنی آنکھوں سے ٹھنڈک لیتا ہے، اور ان پھولوں کی خوشبو سونگھ کر آدمی جو ہے وہ اپنی سانسوں کو معطر کرتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین میرے یہ دونوں نواسے، یہ میری دنیا کے پھول ہیں۔ تو پھولوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آدمی پھولوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن ظالموں نے اور عراقیوں نے اور کوفیوں نے جناب نبی پاک علیہ السلام کے ان نواسوں کو، ان دو پھولوں کو شہید کیا اور ظلم و بربریت کا معاملہ روا رکھا۔ ہاں جی، حدیث کے اندر ہے جامع ترمذی کے اندر کہ جب جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام انہیں کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا، اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر جب کوفے میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد بدبخت نے چھڑی لے کر جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی ناک میں ڈالی، اور جب خود ابن زیاد کی موت کا وقت آیا تو ابن زیاد کی موت ایسے ہوئی کہ ابن زیاد اور ابن زیاد کے دیگر ساتھی جب ان کے سروں کو کاٹ کر ایک مسجد کے اندر ایک دوسرے سے اوپر تلے رکھا گیا، تو کہنے والے نے بیان کیا کہ ایک سانپ آیا، ایک اژدہا آیا، اور ابن زیاد اور دیگر جناب حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی ناک کے اندر وہ سانپ گھسا اور پھر وہ سانپ نکل کر کے بھاگ گئے، تو اللہ نے ان قاتلوں کو دنیا کے اندر یوں رسوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں کو دنیا کے اندر یوں رسوا کیا، قبر کا اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر 3774 نمبر کی حدیث ہے۔ جناب حضرت بریدہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویأسران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بیٹے جناب حسن کو بھی اور حسین کو بھی جمعے کے دن نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور کہا کہ جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ اور اپنے نانا جان کے خطبہ جمعہ کے اندر اور خطبے کے اندر جا کر شریک ہو جاؤ۔ تو بریدہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ جناب حضرت حسن اور حسین وہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے، اور ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، یہ دونوں چل بھی رہے تھے اور اپنی قمیض کی وجہ سے لڑکھڑا بھی رہے تھے، یعنی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہے اور لڑکھڑاتے گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب نبی پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے یہ دونوں نواسے آ رہے ہیں اور گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے برداشت نہ ہوا، آپ اپنے ممبر سے اتر پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر پڑے، آگے بڑھے اور جناب حضرت حسن کو بھی اور جناب حضرت حسین کو بھی اٹھا لیا اور فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہاں جی، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں اور فتنہ ہیں۔ فرمایا کہ مجھے صبر نہ ہوا اور میں نے اپنی بات کو درمیان میں چھوڑا اور اپنے ان دونوں نواسوں کو اٹھا لیا۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کا گرتے پڑتے ہوئے لڑکھڑا کر کے آتے ہوئے برداشت نہ ہوا، تو جب ظالموں نے نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں کو شہید کیا اور یہ پیارے نبی علیہ السلام کے نواسے شہید کیے گئے، آپ کے نواسوں کا شہید ہونا نبی پاک علیہ السلام کے لیے کتنے درد و الم کا باعث ہوتا۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام حیات ہوتے اور زندہ ہوتے، جو پیغمبر اپنے نواسوں کا گرنا پڑنا اور لڑکھڑانا برداشت نہ کرے، وہ برداشت کرتا کہ ان کے نواسے کو زہر دے دیا گیا، یا وہ برداشت کرتا کہ جناب حضرت حسین کو کرب و بلا کے اندر ظالمانہ طور پر دہشت گردی کرتے ہوئے کوفیوں نے ہزاروں بوریاں یا ہزاروں خطوط لکھے اور جناب حسین کو بلایا اور پھر حسین کو اکیلا ہی بے یار و مددگار کربلا کے صحرا میں ابن زیاد جیسے بدماشوں کے اندر تنے تنہا چھوڑ دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے نواسوں کو شہید کرنے والے قرآن مجید میں کیا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے جو بھی کسی مومن بندے کا جان بوجھ کر قتل کرے اور بے گناہ قتل کرے، فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ ایک عام مومن کا قاتل، اللہ نے قاتل کو جہنم کی سزا دینی ہے، اور جو نواسے رسول کا قاتل ہوگا وہ کس قدر سزا کا مستحق ہوگا۔
اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ سرخ رنگ کی قمیض کا پہننا درست اور صحیح ہے۔ مکمل طور پر سرخ لباس پہننا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن لباس کا اگر کوئی ایک حصہ سرخ ہے تو پھر سرخ قمیض یا سرخ شرٹ پہننا یہ جائز ہے اور حلال ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عام طور پر قرات کے اخیر کے اندر صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی زبانی لفظ صدق اللہ کہ اللہ نے سچ کہا، اس کا کہنا بھی ثابت ہوا۔ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ ایک تو یہ کہ حضرت حسین کا یا شہداء کا یا فوت ہونے والوں کا ماتم کرنا، وہ تیجا ہو، چلہ ہو، چلیسواں ہو، برسی ہو، پیارے نبی علیہ السلام نے ماتم کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرے اور اپنے رخسار پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح ہا ہا کے نعرے لگائے۔ تو ماتم کرنا شریعت کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے لعنت بھی کی اور اسے حرام بھی بتایا، اور یہ ماتمی دراصل ڈرامہ باز ڈرامہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الصیام میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں، فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے کے روزے، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں، شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الصیام میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس روزے کے رکھنے سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں گے، او کما قال علیہ السلام۔ تو محرم کے مہینے میں ماتم کرنا یا کسی بھی مہینے میں مردوں کا چلہ چلیسواں اور برسیاں منانا یہ حرام ہے۔ محرم کے مہینے میں سبیلے لگانا، پانی لگانا، خیرات کرنا، چاول پکانا، کھیر بنانا، یہ سب بدعت ہے۔ محرم کے مہینے میں سنت عمل یہ ہے کہ آدمی محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ سنت یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں آدمی 9 محرم کا روزہ بھی رکھے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھے، تاکہ 1 سال کے گناہ اللہ وحدہ لا شریک فرمائے، معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر